وضو نہیں ہوتا تے اٹھ کے سب تو پہلے سورہ آل عمران دیا 10 آیتاں پڑھ دے بغیر وضو تو، پھر آپ مسواک کر دے، پھر وضو کر دے۔ بغیر وضو تو قرآن پڑھنا جائز ہے۔ رہا مسئلہ وہ تے زبانی ہاتھ لانا، ہاتھ لا کے بھی پڑھنا جائے، کیونکہ المؤمن لا ینجس، مومن نجس نہیں ہوتا، مومن پاک ہوتا ہے۔ ہاں ایک عارضی کوئی ناپاکی ہوئے، مثلا جنبی حالت ہے، اس ویلے ہاتھ نہیں لانا، یا ہاتھاں نو کوئی نجاست وغیرہ لگی تو لو، ہاتھ پاک کر لو، قرآن پاک بغیر وضو تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ادب یہ ہے کہ وضو کر کے پڑھو، ثواب زیادہ ہوئے گا، لیکن جواز یہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مسافر مغرب کی نماز سفر میں ادا کرتا ہے، ساتھ ہی عشاء کی بھی قصر نماز پڑھ لیتا ہے، جبکہ عشاء کی نماز اس کے گھر پہنچنے تک ہوتی ہے یا عشاء کی نماز گھر پہنچنے کے بعد ہوتی ہے، کیا اس کی قصر ہے؟ جی بالکل ہوئے گی۔ فائدہ اٹھائے سفر تو، اگر انہوں پتہ ہے میں مغرب پڑھی ہے تو میں عشاء تک گھر پہنچ جانا ہے، اندازہ ہے، لیکن کئی بار اندازے غلط بھی تو ہو جاندے ہیں، سفر تک تھکے ہے، جاندیا دل کرے سو جائے، عشاء رہ گئی، سستی کر جائے گا، پڑھی ہے مغرب، جدو شریعت جو کہندی ہے مسافر واسطے جائز ہے، نال ہی مغرب دے عشاء پڑھ لے، کیونکہ مسافر واسطے جمع تقدیم جمع تاخیر دونوں جائز ہیں۔ درس و تدریس کے بعد اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر کرنا، نماز جمعہ کے بعد، فجر نماز کے بعد دعائے وطر پڑھتے وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، ایک ہے عبادت ایک ہے معاملہ۔ عبادت دی اصل حرمت ہے، تمام عبادتاں حرام ہیں، صرف وہ عبادت جائز ہے جڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہو ہے۔ نبی علیہ السلام تو جتھے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ثابت ہے اتھے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے، جتھے نبی علیہ السلام تو ثابت نہیں کر سکتے۔ ہاں اوڈی بخاری علی روایت ہوندی ہے کتاب الاستسقاء دے اندر، نبی علیہ السلام جمعہ پڑھا رہے، ایک عرابی نے آ کے بارش کا سوال، مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ہاتھ چک کے، حدیث میں چاہتا ہے صحابہ نے بھی ہاتھ چک کے، اجتماعی دعا۔ اتوں علماء دے مابین دو موقف نے، کچھ علماء کہندے نے بارش واسطے خاص ہے، کچھ علماء کہندے نہیں، انہیں اپنی حاجت پیش کیتی ہے۔ جدوں کو بندہ اپنی ضروری حاجت پیش کرے، رواج نہیں اب بیمارا واسطے دعا کرے آج انج نہیں، جدوں کو اپنی حاجت پیش کرے کہ مینوں میرا فلانا بیمار ہے دعا کرے آج، فلانی مشکل آئی ہے دعا کرے آج، فلانا کام ہو گیا دعا کرے آج، اس سے حدیث کو دلیل بنا کے اس ویلے اجتماعی دعا ہو سکتی ہے جدوں کو ضرورت پیش کرے۔ اگر کوئی نہیں پیش کردا تو پھر نہیں اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کے۔ وطراں دے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی اللہ دے رسول علیہ السلام تو کسی بھی صحیح سند تو ثابت نہیں۔ ہاں نبی علیہ السلام تو یہ ثابت ہے کہ آپ رکوع تو پہلے قنوت وطر کریا کرتے، قنوت وطر فرض نہیں، نام ہی کرو تو وطر ہو جاندے ہیں، جان بجھ کے بھی دعائے قنوت چھڑ دیو وطر ہو جاندے ہیں۔ اگر پڑھو تو بہت اچھا ہے، نماز وچ قبولیت دا گھڑیاں زیادہ ہوندیاں ہیں، لیکن پڑھنا ویکھو نا ہاتھ بننے نے، تسی قل هو اللہ پڑھی نال ہی دعائے قنوت پڑھ لو، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافینی فیمن عافیت وغیرہ۔ البتہ جڑا میں تمہیں عرض کیتا ہے نا، جدوں کوئی حاجت ضرورت پیش کرے اس وقت دعا کر لو۔ ہاں اس طرح بھی ہو سکتی، ہاتھ اٹھان تو بغیر، میں درس دیتا ہے دعا کر رہے ہیں، دعا واسطے ہاتھ اٹھانے ضروری نہیں، ہاتھ اٹھان تو بغیر بھی دعا ہو جاندی ہے۔ دو سجدیاں دعا درمیان دعا پڑھ دے ہو، پڑھ دے ہو، ہاتھ اٹھائے نے، وہ دعا نہیں، اتحیات ساری دعاواں نے نا، ہاتھ اٹھان تو بغیر ہو گئی نے نا۔ کھانا کھان تو بعد پڑھ دے ہو اللہم اطعم من اطعمنا، ہاتھ اٹھان دے ہو گئی ہے نا دعا۔ ہاتھ اٹھان تو بغیر بھی دعا ہو جاتی ہے، ہاتھ اٹھانا ایک طریقہ ہے نا، جتھے جتھے نبی پاک تو ثابت ہے اتھے اٹھا لو، جتھے ثابت نہیں اتھے نہیں اٹھانا۔
ہاں ٹھیک گل ہے، ٹھیک، آپ صاحب نے صحیح لقمہ دیتا ہے کہ اتنے کون ہاتھ اٹھاتا ہے؟ جی بالکل بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قرآن پاک میں اللہ کی تعریف والی آیات تلاوت کرتے تو سبحان، اور جنت والے مقام پر جنت مانگتے اور جہنم والی آیات پر پناہ مانگتے، تو کیا امام کے دوران تلاوت مقتدی ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں، امام واسطے تو جائز ہے نا، مسلم کی روایت ہے، امام واسطے جائز ہے، وہ کہہ سکتا ہے، لیکن مقتدی نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، ابو داؤد کی روایت ہے، اذا جہرت القرآن، جدو میں نماز میں اچھی آواز نہ قرآن پڑھا تو میرے پیچھے سورۃ فاتحہ تو علاوہ اور کچھ نہ پڑھیا، کیونکہ سورۃ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ جڑا نا سورتاں دا جواب دینا یا تسبیحات، یہ سورۃ فاتحہ نہیں، اس واسطے سورۃ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا، مقتدی نہیں پڑھے گا، امام پڑھ لے جائز۔ دوران خطبہ جمعہ کسی بیماری کی وجہ سے پیشاب اور وضو کر سکتے ہیں یا خطبہ کے بعد؟ دوران خطبہ جمعہ کسی بیماری کی وجہ سے پیشاب اور وضو کر سکتے ہیں یا خطبہ، یہ امام واسطے ہے کہ یا ضرورت پیش آ جائے امام بھی کر سکتا، مقتدی بھی کر سکتا ہے، ضرورت ہے نا خاص، امام ظاہر بات ہے خطبہ دے رہا ہے، وہی وجہ تو دوسرے لوگ ڈسٹرب ہون گے، امام اگر کنٹرول کر سکتا ہے کر لوے، یہ سمجھدا ہے، بعض شوگر دے مریض ہوندے نے، بعض دا فیصلہ ہوندا ہے شوگر ہائی ہوئی ہوئے نہیں برداشت ہوتا، کوئی بات نہیں، وقفہ کر لے۔ ہم نے سنا ہے آپ حکیم بھی ہیں، اگر ہیں تو سر کے بال سفید ہونے سے بچنے اور گرنے کا علاج اور دم بتا دیں۔ میں حکیم کوئی نہیں جے بھائی، ان جیوے کہ حکیماں نال میں جڑا یاریاں ماں رکھیاں نے، جڑے کوئی نسخے دس دن اگے دس چنا وا، چلو سواب ہوئے گا۔ وہ سچ نا پیچھے نا ایک اپنا واٹس ایپ گروپ بنے ہوندے نا مختلف، ایک گروپ وچ نا ساتھی نے کہا بھی میرا ہرنیاں دا آپریشن ہے کہ سارے دعا کریا جے، اور میں نا اس واٹس ایپ گروپ دے وچ گل کرتی، میں کہا حضرت آپریشن نہ کرایا جے، ہرنیاں کی ہوندیاں نے ایتھے جھلی وچ نا ہوا بھری جاندی، میں کہا تسی ہونے ہی ادرک تے سونف دا کہوا پیو تو 10 منٹاں بعد دسیا جے ہرنی ہے بھلا، ادرک تے سونف یہ کہوا پی کے دسیا جے ہرنی ہے بھلا۔ میرے بیٹے وڈے نو وکیل صاحب میرے پچھلے سال کی گل ہے، میں نے فون کیا، ابو مینوں بڑی تکلیف ہے ہرنیاں دی، تے بڑی تکلیف ہو رہی، میں کہا تو جلدی جلدی نہ ادرک لے اینی کو ڈنڈی ہوں کٹ کے نا چھری نال تے پھر سونف دی چٹکی سٹ ادھی چمچی یا چمچی پا لے، یہ کہوا بنا کے پی شہد پا کے، کہوا پیتا 10-15 منٹ بعد میں فون کیتا، میں کہ سنا، کہندا ماشاءاللہ بہت فرق ہے، یہ ہوا ہوندی ہے جھلی چ بھری جاندی ہے، تے ڈاکٹر تے بھائی ایسے بٹنے ہوندے انہوں نے جاندے کہنا ہوندا مر چلا جلدی کر پیشنٹ کرا لمحہ پے، تو ایہو جے نسخے جڑے نا، ایک ساڈے حکیم ہوندے سن، حکیم رفیق صاحب، بڑے نیک سالے آدمی، چنگی امر سدو، ایتھے انہاں ہاتھ رکھنی، آج پھر نہیں نا مڑے چاول کھا لے جے نا اج، اچھا تساں نا تلے بسکٹ کھادے نے، انہاں نباز آدمی سی، نبز تو پہچاندا سی، انہاں کول نا میری دوستی بڑی آندیاں جاندیاں رہنا، پھر انہاں کول نسخے کئی پوچھدیاں رہنا، اللہ پاک انہاں نوں جنت میں سونا کر دے، بڑا نیک سالے بندہ سی، سیلفی آدمی، تو اس واسطے نا کئی پھر نسخے جڑے میرے ہاتھ ہوندے نا، پھر میں دس دینا ہونا، تے اے جڑی ہے نا وال گرن دی، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اے اللہ مینوں کوڑ تو اپنا برس تو بچائیں، تے جیڑی بھی مہلک بیماری ہے اللہ اس تو بچائیں، یہ مہلک بیماری اسقام دے اندر ساریاں بیماریاں آ جاندیاں نے، تے اینو پڑھ لو، تے یا پھر حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک مجرب نسخہ دسیا سی کہ جڑی ایت کریمہ ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تانوں کوئی بیماری لگی ہے تسی 1,00,000 دفعہ پڑھنی، پاویں ایک دن پڑھ لو، 2 دن پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 10 پڑھ لو، مہینے پڑھ لو، روزانہ دی روٹین بنا لو کہ میں 1000 دفعہ پڑھنی، تے 1000 دفعہ پڑھو گے تے 100 دن میں جا کے 1,00,000 ہو جانی، جدن تہاڈی 1,00,000 پوری ہو جائے گی
تے جیڑی بیماری دی نیت تے پڑھن رہے ہو اللہ وہ بیماری تو آرام دے دے گا۔ اور یہ نسخہ میں اگلے دن ایک ساتھی نے دسیا، انہیں کہا میں آزمایا ہے کہ اللہ پاک آرام دے دینا ہے، تے جڑا پتھری ہے یہ میں آزمایا ہے، میرے نا مسانے میں تکلیف ہو گئی، مینوں نہیں سی پتا مسانے کی تکلیف ہے، مینوں تو یہ پتا پیٹ میں درد ہوتی، اس طرح ہوتا سی جی میں کوئی چھری دیاں چنجاں مارن ڈے ہیں، میں رات سو بھی نہیں سکتا اینی درد۔ مینوں ایک ساتھی میرا نا موٹر سائیکل تے بڑا کہندا یار مرن ڈے ہیں تو آ میرے نال، ہسپتال لے گیا، ڈاکٹر کہندا تیرا جگر سوڑ گیا، میں تو اور پریشان ہو گیا، میں کہ لے بھائی انہیں میرے ٹیکے ٹوکے لائے پر آرام کوئی نہ۔ میرا ایک دوست ہے وہی لیبارٹری ہے، میں انہوں کال کی کہندا جلدی آؤ، میں گیا انہیں الٹرا ساؤنڈ کی، الٹرا ساؤنڈ تو پہلے مینوں کہندا تواڈے تے مسانے پتھری، لو جی انہیں الٹرا ساؤنڈ کیتا، کہن لگا پتھری تو ہے بھی وڈی ہے، یہ آپریشن کراؤ مسانے چ۔ دیکھو میں مسانہ ہی کہی جانا وا کی ہوں جڑا جی زہر ہوتا ہے پتا، پتا لو میں مسانہ ہی کہی جانا سا پتے میں پتھری۔ میں خیر جنا ہسپتال سارے لاہور بڑا بڑا ہسپتال ہے، وہ جڑا بڑا پروفیسر ہے نا وہ میرا کوئی جماعتی ساتھی تھی، انہوں نے تعلق دی وجہ تو انہوں کو ٹائم لیا، انہیں آخیا سی مینوں دوائیاں لے دیا، روزانہ دوائیاں کھاؤ تے فلانی تاریخ نوں تہاڈا آپریشن ہوئے گا۔ میں گھر آیا تو بیگم میری نے مجھے دلیری دیتی، خطیب عالم ہے، مینوں کہن گی واہ لوکاں نوں مسئلے دسن ڈے ہاں تے آپ اسی دوائیاں مگر بھجن ڈے ہاں، میں بھی پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ تسی بھی پڑھو، سانوں نہیں پتا بس کنی کو بار پڑھی بغیر گنتی تو پڑھ دے گئے، انہیں بھی پڑھی میں بھی پڑھی، پڑھ کے تیسرا دن جدن ہویا نا تو مینوں واہ فاقہ ہویا، ہور فاقہ اگلے دن ہور فاقہ، لو میں 8ویں دن گیا جا کے الٹرا ساؤنڈ کرایا، یعنی جمعرات پہلو کرایا سی پھر اگلی جمعرات گیا الٹرا ساؤنڈ کرایا تو میرے منہ نے ویکھی نے کہنا کہڑی دوائی کھادی ہے، میں کہا کوئی بھی نہیں، کہنا نہیں آپریشن بھی نہیں دوائی کھادی تو، میں کہا واللہ ایک گولی نہیں کھادی، انہیں کہا پھر وجہ کی، میں کہا دس، کہندا پتھری کوئی نہیں البتہ 2 نشان ہے نے بس نشان، میں کہا وہ بھی مک جائیں گے، انہوں پھر میں دسیا سورۃ فاتحہ، اللہ دے رسول اسلام نے فرمایا سورۃ فاتحہ وچ شفا ہے، تے یا پھر سورۃ فاتحہ ہی کر لو، اے وال گرن دی جڑی نا بیماری ذہن چ رکھ لو تے 1,00,000 دفعہ سورۃ فاتحہ پوری کر چھڑو تے انشاءاللہ وال نہیں گرن گے، کوئی بیماری بھی ہوگا۔ شادی شدہ عورت پر والدین کی اطاعت مقدم ہے یا شوہر کی؟ شوہر دی اطاعت فرض ہے، شوہر دی اطاعت ہوتے فرض ہے۔ بعض لوگ جنازہ پر نہ جانے والی ایک عورت کی حدیث دلیل دیتے ہوئے خامد کی اطاعت مقدم مانتے ہیں، نہیں خامد دی اطاعت تے مقدم ہے، لیکن یہ روایت ہے نا اس اندر غالباً یہ راوی دے اندر ضعیف ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، جڑی یہ گل ضرور ہے کہ خامد دی اطاعت جڑی ہے نا وہ دے وقت مقدم ہے، ماں باپ نالوں بہناں بھراواں نال سال۔ جی اور کوئی سوال کے ساتھی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، اور کچھ کہتے ہیں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اجر و ثواب میں کمی آ جاتی ہے، تو اس کی کوئی دلیل ہے؟ حضرت ننگا سر یا سر ٹک کے نماز پڑھنا یہ مسئلہ ہی نہیں شریعت میں، یہ لوگوں نے بنا لیا، بالکل ایک ذرہ بھی فرق نہیں، ننگے سر پڑے گا تاں بھی نماز دا اتنا ہی ثواب، سر تے کپڑا رکھ کے پڑے گا تاں بھی اتنا ہی ثواب۔ دلیلاں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے میرے گھر اکو کپڑے وچ نماز پڑھی، اکو کپڑے چ اس طرح ہوندا سی لمبی چادر نا اے دے کنارے بغلاں دے تھلیوں کڈ کے اتنے گردن تے گنڈ دیندے سن، ہن جدوں اکو کپڑے نال تے سر ننگا ہے، یہ میمونہ کہہ رہی ہیں۔ دوسری روایت یہ بھی بخاری دی، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہندے نے انہاں اپنے شاگرد دے سامنے سر دا کپڑا لا کے نا پیڑے اتنے رکھیا تے ننگے سے نماز پڑھی، شاگرد نے اعتراض کیتا، کہن لگے یہ بھی نبی پاک دی سنت ہے، تے جدو صحابی سنت دا لفظ بولے نا اس ویلے نبی پاک دا طریقہ ہوتا ہے۔ 2 روایتاں، تیسری روایت صحیح بخاری دی، نبی علیہ السلام امامت مصلی امامت تے کھڑے ہو گئے، پیچھے صحابہ بھی صف قائم ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، آپ نے فرمایا اپنی اپنی جگہ کھلوتے رہو،
آپ گئے، آپ غسل کر کے آئے، صحابی دا لفظ نے کہ آپ نے اپنے ہتھاں نوں اس سر تے رکھیا تے پانی نچڑدا، یعنی آپ اس طرح ہتھاں نال جھاڑن ڈے نے پانی، آپ مصلے تے آ کے کھلو گے، فرمایا میری حالت جنبی سی، مینوں غسل کرنا بھل گیا، مینوں یاد آیا میں غسل کر کے، آپ اس طرح ہی مصلے تے آ کے کھلو گے نے، کپڑا رکھن دا تے کوئی ذکر نہیں، ننگے سر آپ نے نماز پڑھائی۔ 3 روایتاں حضرت سلمہ اپنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدوں قرب قیامت آسمان تو اترن گے، حدیث میں آਉਂدا ہے فرشتیاں دے پراں تے ہاتھ رکھے ہون گے تے عیسیٰ علیہ السلام سر جھکان گے، اس طرح ہوئے گا جویں اجے ہن تازہ غسل کر کے آئے نے، سر جھکان گے، پانی دے قطرے گرن گے، سر چکن گے تے پانی دے قطرے والاں تے موتیاں دی طرح چمکن گے، آ کے امامت کران گے، اسی طرح کپڑا رکھن دا کوئی ذکر نہیں۔ پھر تسی حج عمرے تے گئے ہو، عبادت ہے اعلیٰ عبادت، بہت اعلیٰ عبادت، اسلام دے بنیادی ارکان چو رکن بھی حج، اور ثواب جڑا ثواب دی نیت تے ایمان دی حالت اندر بیت اللہ دا حج کرے، اینج ہی اج صاف ہو گیا گناہاں تو جویں اج ہی ماں دے پیٹوں پیدا ہویا، اینا ثواب۔ ہن احرام بنے ہے، سر دے اوتے کپڑا ہے، بولیے تے پھر بیت اللہ پڑھن ڈیا ننگے سے، جتھے ایک نماز پڑھیے تے لکھ، ہن لکھ نماز دا ثواب لے رہا ہے، سر تے کپڑا رکھ کے کہ ننگے سر ہوئی ہے کہ نہیں؟ اینا گل ہے۔ چلو اسی بعض دفعہ کہنے ہیں کہ جتھے ماحول کوئی جدید نواں ہوئے، لوگ متنفر ہوندے ہون، چلو سر تے کپڑا رکھ، زد اچھی نہیں، اینی گل ہے، فتنے تو بچنا چاہیے۔ جتھے کوئی ماحول ایسا ہے سر تے کپڑا رکھ لو، تے دوجیاں نوں بھی چاہیے وہ بھی کہن چل یار جے نہیں تو ننگے سر پڑھ لے، دونوں طرفاں تو میانہ روی ہوے، سختی نہ ہوے دونوں طرفاں تو۔ جی ایک جمعیت علماء سلفیہ نا ایک گروپ ہے واٹس ایپ دا، وہ اندر علماء سارے، میں تو خیر طالب علم میں نے ایڈ کیتا ہے، وہ اندر مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب دا فتویٰ آیا سی، پھر وہ اندر نا انہوں نے یہود دے جڑے علماء نے انہاں دیاں ٹوپیاں وکھائیاں سن، انہاں دیاں ٹوپیاں وکھا کے انہاں وکھایا سی کہ پوری ٹوپی پان ڈے، اتنے پھر انہوں نے کہا سی کہ رحمانی صاحب نے اتنے آ کے نا غلطی لگی، کیونکہ رحمانی صاحب دا حوالہ نہیں دیتا، جب تک وہ حوالہ سامنے آوے نا انہی دیر تک صرف انہوں نے کہن تے سی فتویٰ دلا نہیں سکتے۔ نہیں مخالفت میں ماننا نا، لیکن انہوں نے باقاعدہ تصویراں وہائیاں نے، جمعیت علماء سلفیہ، میں چیک کرنا شاید میرے کو محفوظ ہون، نہ ہوئیاں تو میں منگوا بھی لاؤں گا، انہوں نے یہودی علماء جڑے موجودہ نے انہوں دیاں ٹوپیاں وہائیاں نے، یہود لوگوں دیاں کافی انہوں نے تصویراں وہائیاں سن، انہوں نے کہا دیکھ لو پوریاں ٹوپیاں نے، کوئی نہیں، اگر تے چیز مل جائے اسی میں خود بھی ایک طرح سن کے نا فتویٰ انہاں دا حیران ہو گیا، لیکن گل تے نا اسی اہل حدیث ہاں، اسی دلیل دے طالب ہاں، مولانا عبداللہ ناصر رحمانی صاحب بڑے متبحر عالم نے، بہت بڑے عالم نے سمندر میں، لیکن انہوں نے قدر احترام اپنی جگہ، لیکن ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اسی دلیل دے طالب ہاں، دلیل آ جائے تو من لیں گے، یہ اتنے بھی بحث ہوئی سی لیکن یہ دلیل اجے تک پیش نہیں کو کر سکیا، جدن دلیل آ گئی پھر عاطف صاحب نو کہاں گے پوری پا توڑی اونی دیر کرنا۔ جی اور کوئی سوال کے ساتھی دا؟ جی بسم اللہ۔ بڑا اہم سوال ہے، بڑی گل ہے، بزرگاں نے جڑا سوال کیتا ہے تو ذرا غور کریا جی۔ طبرانی دی روایت جڑی ہوندی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مم مشا
الی صاحب بدعۃ لیوقرہ فقد اعان علی ہدم الاسلام. جیڑا کسی بتی کو جاندا ہے وہ دی حوصلہ فضائی کرنے واسطے وہ اسلام نو ٹھان وچ وہ دی مدد کرن ڈیا ہے، کیونکہ بتی بندہ اسلام نو ٹھاندا ہے انہیں وہ دی مدد کیتی. ہن اسی جدوں پتہ لگ گیا دین دا کہ کل 10واں 40واں عرس سالانہ برسی اور ایدے وچ اوڑا منڈے جمعہ دا کر کی آندے نے سال بعد سالگرہ نہیں اور بھی کوئی نام برتھ ڈے یہ بھی بدعت ہے. یہ ساریاں چیزاں دین وے نویاں نے تے جڑا دین وے نواں کم ہوئے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جڑا ساڈے دین وچ کوئی ایسا نواں کم جڑا پہلاں تو ثابت نہیں قرآن حدیث تو وہ مردود ہے، بدعت ہے. ہوں جدوں تمہیں پتہ لگ گیا بدعت ہے، میں آکھاں یار میری مجبوری ہے، میں ہن اتنے رشتہ داری ہے، میں ہن مجبوری ہے، تو یا پھر یہ مجبوری ہے جی دوستانہ بڑا تعلق ہے جی پھر مجبوری ہے جانا پیندا جی کی جانا کیوں پیندا جا وہ جنازے تے جا اگر موحد بندہ ہے جنازے تے جا جے نہیں اگر وہ مشرک ہے شرک دی حالت تے مریا ہے جنازے شامل نہ ہو باہر جا کے تعزیت کر، کیونکہ تعزیت میں دعا میت واسطے نہیں وہ رسا دی حوصلہ فضائی اپنا صبر تسلی انہوں نے. اچھا بھی اللہ دا حکم جی اتنے بڑے بڑے ایڈ گئے تواڈے بزرگ چلے گئے نے اللہ بھائی تمہیں صبر جمیل دے صبر کریا جے صبر نہ واہ ہے صبر دا بدلہ جنت ہے. یہو جیاں گلاں کر کے آ جاؤ. وہ ضروری ہے بندہ بتی فنکشنوں میں شامل ہوئے جدوں تمہیں سمجھ آ گئی بدعت ہے. میں کہنا تسی بدعت آپ کرو گے گناہ ہے، لیکن جب بیتی دی حوصلہ فضائی کرو گے ہو سکتا ہے ڈبل گناہ ہو گئے، کیونکہ فقد اعان علی ہدم الاسلام. تسی دین نو ٹھان وچ دی مدد کیتی ہے. احتیاط کرو. اسے واسطے پھر آندے نا یہ چنگے بھابی نے پکان واری مر جاندے نے کھان واری منہ اڈیا ہوندا ہے نا. یہ گل بھی ٹھیک ہے، کیوں موقع دیندے ہو؟ اہل حدیث ایک روایت ہوندی ہے جدے وچ آندا کہ اپنے بچیاں دا عقیقہ گائے اور اونٹ دے نال کرو. وہ دی سند اندر یسع بن یزید راوی جڑا ہے نا مسعدہ بن یزید راوی جڑا کذاب ہے، یہ روایت صحیح نہیں. دوسری مصنف ابن ابی شیبہ چاہتا ہے حضرت انس نے اپنے بیٹیاں دا عقیقہ اونٹ نال کیتا. اس